السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کا مختصر تعارف۔ نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور لقب مہدی ہوگا۔ اہل بیت کے خاندان سے ہوں گے، فاطمی نسب ہوگی، والد کی طرف سے حسنی اور ماں کی جانب سے حسینی ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں ولادت ہوگی۔ چہرہ روشن و نورانی اور ناک بلند و ستواں، شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ، اور اخلاق و سیرت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوں گے۔ 40 سال کے ہوتے ہی والی حجاز کی وفات ہو جائے گی اور جانشین کے مسئلے پر مدینہ میں اختلاف شروع ہوگا۔ مہدی اس وقت ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ وہ اس اندیشے سے مدینہ سے نکل کر مکے کا رخ کریں گے کہ لوگ خلافت کی ذمہ داری کہیں ان کے کاندھوں پر نہ ڈال دیں۔ یہاں اہل نظر انہیں طواف کرتے ہوئے پہچان لیں گے، لیکن اس وقت ملاقات نہ ہوگی۔ چند دنوں بعد پھر ان کی تلاش ہوگی۔ بالآخر صلحاء قیامگاہ کا پتہ لگا لیں گے اور باصرار انہیں باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کعبۃ اللہ کے صحن میں علانیہ ظہور ہوگا۔ چنیدہ مسلمان بادل کے ٹکڑوں کی طرح بڑی تیزی سے بیعت کے لیے پہنچیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد اصحاب طالوت اور بدری صحابہ کی طرح 313 ہوگی۔ ان کا باہمی تعلق مثالی ہوگا۔ وہ دین کے جانثار اور اس وقت کے افضل ترین مسلمان ہوں گے۔ ظہور و بیعت کی خبر مشہور ہوتے ہی مکے پر حملے کے لیے شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا، لیکن ذوالحلیفہ پہنچ کر وہ صحرا میں دھنس جائیں گے۔ یہ مہدی کی ایک روشن کرامت ہوگی جس کی گونج پورے عالم اسلام میں سنائی دے گی، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ اب شام و عراق کے ابدال اور دین کے شہدائی بیعت و نصرت کے لیے مکے کی راہ لیں گے۔ اپنے لشکر کی تباہی کے بعد سفیانی خود حملہ آور ہوگا۔ اس کی ننھیال قبیلہ کلب میں ہوگی، خاندان قریش کا ہوگا۔ بیشتر پیروکار کلب ہی کے ہوں گے۔ وہ بڑا ظالم ہوگا، بچوں کو قتل کرے گا، عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا اور قبیلہ قیس کی لاشوں سے وادیاں بھر دے گا، لیکن مہدی کے ہاتھوں اسے بھاری شکست ہوگی۔ عورتوں کو باندی بنا لیا جائے گا۔ وہ دمشق روڈ پر فروخت ہوں گی۔ مال غنیمت کا ڈھیر ہوگا۔ جنگ کے خاتمے پر امام خوب داد دہش کریں گے۔ اس دن وہ شخص بدقسمت ہوگا جو جہاد کے اجر و ثواب اور قلب کی غنیمت سے محروم رہ جائے۔ اس معرکے سے نمٹ کر مہدی مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوگی اور افضل ترین مجاہدوں کا ایک بڑا لشکر ان کی امارت میں شام کی طرف روانہ ہوگا۔ یہاں مسلمانوں کی حالت دیگر گوں ہوگی۔ ان پر حملے کے لیے 8 لاکھ یورپی عیسائی دمشق کے قریب اعماق یا دابق میں پڑاؤ ڈالیں گے۔ ان کے جھنڈوں کی تعداد 7 یا 8 ہوگی۔ مہدی کے جیالے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، ہر ایک کا جھنڈا الگ ہوگا۔ دشمنوں کی بنسبت ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ عیسائی چالاکی سے مدنی لشکر کو جنگ سے ہٹانا چاہیں گے، لیکن ان کے سخت رویے سے وہ جوش میں آ جائیں گے۔ 3 دن مسلسل خون ریزی ہوگی۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ مہدی کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ سارے صلیبی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ میلوں دور تک لاشیں پڑی ہوں گی۔ کچھ لوگ جان بچانے کے لیے ترکی اور بحیرہ روم کی طرف بھاگیں گے۔ مسلمانوں کا لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے لبنان میں گھس پڑے گا۔ بیروت کی سرزمین فاتحین کی قدم بوسی کرے گی۔ پھر مہدی یہاں سے بحیرہ روم کے راستے یورپ کی طرف بڑھیں گے۔ اٹلی کے دارالحکومت روم کو فتح کر لیا جائے گا۔ پورے بر اعظم میں اسلامی فوج پھیل جائے گی۔ عیسائی شکست کھا کھا کر بھاگیں گے، انہیں کہیں پناہ نہ ملے گی۔ امام واپسی میں قسطنطنیہ کا قصد کریں گے۔ یہ بھی اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں ہوگا۔ مجاہدین کے نعروں سے اس کی فصیلیں گر پڑیں گی۔ شہر میں فوراً ہلالی پرچم لہرایا جائے گا۔ دشمن بے دست و پا ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ مال غنیمت کا انبار ہوگا۔ حجازی فوج سب پر قبضہ کر لے گی۔
امام ڈھالیں بھر بھر کر اسے تقسیم کریں گے کہ اچانک دجال کی افواہ اڑے گی، وہ فوراً شام کی طرف دوڑیں گے۔ تحقیق کے لیے 10 سواروں کا دستہ آگے آگے چلے گا، خبر جھوٹی نکلے گی، لیکن کچھ ہی عرصے میں دجال کا خروج ہوگا اور تمام جہان میں گھوم کر شام کی طرف بڑھے گا۔ امام اس سے پہلے دمشق پہنچ جائیں گے، یہیں حضرت ابن مریم کا نزول ہوگا۔ مجاہدین نماز فجر کے لیے صفیں درست کر رہے ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ مہدی امامت کے لیے جیسے ہی تکبیر کہنا چاہیں گے، 2 فرشتوں کے شانوں پر ہتھیلیاں رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ ان کے کپڑوں کا رنگ زعفرانی ہوگا، ہاتھ میں جنگی حربہ ہوگا۔ مہدی انہیں امامت کی دعوت دیں گے، وہ انکار کریں گے، بالآخر امام ہی نماز پڑھائیں گے۔ سلام کے بعد دونوں کی ملاقات ہوگی، پھر ابن مریم کے حکم سے مسجد کا دروازہ کھلوایا جائے گا۔ باہر دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ اسلامی فوج بڑھ بڑھ کر حملہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ مسیح و مہدی اس کا تعاقب کریں گے۔ موجودہ اسرائیلی ریاست کے شہر لد میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوگا۔ ابن مریم اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ یہودیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ اس وقت کوئی چیز انہیں پناہ نہیں دے سکے گی۔ شجر، حجر اور در و دیوار تک یہودیوں کے خلاف سرگرم عمل ہوں گے۔ اسرائیل فتح ہوگا، صہیونیت ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ جنگ کے خاتمے پر مہدی و مسیح ان تمام علاقوں کا دورہ کریں گے جو دجال کی دست برد سے تباہ ہو چکے ہوگی۔ وہاں کے باشندوں کو اجر و ثواب کی بشارت دیں گے۔ پھر دونوں بزرگوں کا تمام مقدس مقامات کا دورہ ہوگا۔ ظہور کے بعد مہدی کے 7 سال عیسائیوں سے لڑنے میں خرچ ہوں گے۔ 8واں سال دجال کے قلعہ قمہ میں گزر جائے گا اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا، جس کے دوران امام کفار و مشرکین کے خلاف عالمی جہاد چھیڑیں گے۔ جزیہ موقوف ہوگا، خنزیر کی جڑ مٹے گی، صلیب کے پرچے اڑیں گے، کفر و شرک کا نام و نشان نہ رہے گا۔ ہندوستان کے فرما روا کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ الغرض ساری دنیا کو فتح کر کے مہدی عالمی خلافت راشدہ قائم کریں گے۔ یہ دنیا کا سب سے حسین دور ہوگا۔ عدل و انصاف کی فراوانی ہوگی، آسمان خوب برسے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، مال و دولت کے ڈھیر ہوں گے، انوار و برکات کا نزول ہوگا، اسلام ہی کا سکہ چلے گا، مسلمان بڑے مستغنی ہوں گے۔ منادی کی آواز گونجے گی کہ جسے مال و دولت کی ضرورت ہو وہ خلیفہ کے پاس آئے، لیکن اب کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ زکوٰۃ و صدقات قبول کرنے والے ڈھونڈنے سے نہ ملیں گے۔ الغرض پوری دنیا ایک خالص اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو جائے گی اور کفر و شرک، بغض و حسد، بخل و عداوت، مکر و فریب، نفاق اور ریاکاری اور بے دینی جیسی بیماریوں کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ اسی سال کے آخر میں امام مہدی کی وفات ہوگی اور ابن مریم جنازہ پڑھا کر انہیں دفن کر دیں گے۔ اللہم اجعلنا من